اور نزول میں 33 ہے یا 23 ہے، اور موجودہ ترتیب کے اندر 112 ہے۔ یہ عجیب صورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے، یعنی ایک حصہ توحید کا ہے، وہ مکمل اس میں ہے، دوسرا حصہ رسالت ہے، اور تیسرا آخرت ہے، وہ پورے قرآن میں ہے۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک ختم کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جو قرآن شریف نہ پڑھ سکے، عذر ہو یا وقت تنگ ہو، چاہتے ہو، وہ توجہ سے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بخاری اور ترمذی میں ہے، جب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہوا کہ قرآن کی مختلف صورتیں مختلف اوقات میں پڑھی جائے، اور ہر صورت اور آیت کا حق ہے کہ وہ پڑھ لی جائے، تو ایک شخص دیکھا گیا کہ وہ ہر نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ اور دوسرا قول ابو بکر ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی شرح ترمذی میں نقل کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہر صورت کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتا۔ تو صحابہ کرام نے پیغمبر کو شکایت کی کہ یہ شخص بغیر سورۃ اخلاص کے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے اس شخص کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا فیہ صفت الرحمن، یہ توحید پر مشتمل ہے اور مجھے بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میری ہر نماز میں توحید ہو۔ آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت سے آپ کی یہ محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی وصف کی وجہ سے ایک شخص ہمیشہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، ایک شخص ہر رات کو سورۃ ملک پڑھتا ہے، ہر عصر کے بعد سورہ مزمل پڑھتا ہے، ہر مغرب کے ساتھ سورۃ واقعہ پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الزام ما لا یلزم نہیں ہے، بلکہ یہ دوام علی الخیر ہے اور مستقل ایک امر مندوب ہے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری کے اندر اس کی تائید فرمائی ہے۔ قل آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ اکبر، اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے نیاز کا یہ مطلب یہ نہیں کہ نظر و نیاز قبروں کے نام پر دو۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، کیونکہ عقیدہ تو یہ ہے نا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ام لہ البنات ولکم البنون، اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر خدا کے بیٹے ہیں، تو اس کو پہلے نفی کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے زور کا کوئی بھی، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ معجم الصغیر طبرانی میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور آپ سے کہا آپ کے رب نے آپ کو جو گیت بتائی ہے وہ مجھے بھی سناؤ۔ آپ نے کہا ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے اور وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ اعرابی بیٹھا ہوا ہے، آپ فرمانے لگے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اعرابی کھڑا ہو گیا اور زور زور سے نعرے لگائے نعم الالہ الہنا، وہاں ہمارے خدا تجھ پر آفرین،
یقبل الیسیر وتعطی الجزیل، تھوڑا سا قبول کر کے اور بہت کچھ عطا فرما دے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ سورج جیسے یہ عربی سمجھا تم میں ایک بھی نہیں سمجھا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف قریب آیا اور اس نے پیغمبر کو کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، بالکل تیار ہے بچے دینے کے لیے، اعشار ہے بالکل، اب میری خواہش ہے کہ اس کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دے دو، اور آپ ہنس پڑے اور فرمایا آپ کے ساتھ جبریل آیا اور مجھے کہا کہ عبد الرحمن اس کو اونٹنی دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنتوں میں 87,000 اونٹنیاں سجائی جا رہی ہے۔ 87,000 اونٹنیاں سجائی جا رہی ہے۔ یقبل الیسیر، وہ اللہ تھوڑا قبول کرتا ہے اور یعطی الجزیل، کتنا دیتا ہے۔ جب وہ اعرابی اونٹنی لے کے باہر نکلا، ہر صحابی دوڑے دوڑے جا کے اپنے اونٹوں میں سے ایک پکڑ کے اس کو کہتے یہ بھی لے جاؤ۔ جب روانہ ہونے لگا 200 اونٹوں کا قطار ساتھ بن گیا۔ اس نے کہا تھا یا نہیں، نعم الالہ الہنا، واہ ہمارے خدا زندہ باد۔ یقبل الیسیر، تھوڑا قبول کرتا ہے ذرا سے عمل کو لے کے، اور یعطی الجزیل، اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ، قل هو اللہ احد، یہ دہریوں کا رد ہے جو صانع اور کاریگر کے قائل نہیں کہ اللہ ہے، کائنات اسی نے پیدا کی، مخلوق اس کی ہے۔ اللہ الصمد، یہ بدعتی اور مشرک کا رد ہے جو کہتے ہیں یہ باد و بابا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ کاروبار چلانے والا ہے، مختلف کام مختلف درباروں پر تقسیم کیے۔ فرمایا نہیں، اللہ خود سب کچھ کرنے والا ہے۔ لم یلد، یہ مشرکین اور یہود و نصارہ کا رد ہے۔ مشرکین ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائی مسیح ابن مریم کو۔ ولم یولد، یہ تکیہ کلام اور تاکید المزید ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کے زور کا کوئی بھی نہیں، اللہ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اللہ سب پر۔ مولانا شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیرا دھار ہے، اللہ نیرا دھار ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب ان للمتقین مفازا حدائق